بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اہل مکہ کو نبی کریم کی بیعت کیے اور مکہ کی زندگی کو معمول پر آئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ مشرق کی جانب سے مخاصمانہ ہوائیں چلنے لگی۔ حوازن اور ثقیف کے طاقتور قبیلے جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ حوازن مکہ کے شمال مشرق کے حصے میں اور ثقیف طائف کے علاقے میں آباد تھے۔ وہ پڑوسی قبیلے تھے اور انہیں یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان فتح مکہ کے بعد اب ان پر حملہ کر کے ان کو بکھری حالت میں الگ الگ قبائلی بستیوں میں پھانس لیں گے۔ ایسے ناموافق امکان سے بچاؤ کے لیے انہوں نے خود چڑھائی کر دینے کا فیصلہ کیا کہ پیش قدمی سے وہ فائدے میں رہیں گے۔ یہ تو دونوں قبیلے اوتاس کے مقام پر حنین کے قریب جمع ہوئے، جہاں کئی دوسرے قبائل کی امدادی دستے بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ یہ پھر اسی قسم کا قبائلی اتحاد تھا جو جنگ خندق کے موقع پر وجود میں آیا تھا۔ متحدہ قبائلی جمعیت کی کل تعداد 16,000 تھی اور اس کا سپہ سالار 30 سالہ آتش مزاج مالک بن عوف تھا۔ اس نوجوان سپہ سالار نے طے کیا کہ جنگ ایسی سنگین صورتحال میں لڑی جائے کہ اس کی سپاہ کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہ جائے۔ اس نے حکم دیا کہ متحدہ قبائل کہل و یال اور مال مویشی بھی لشکر کے ہمراہ آئیں۔ اس متحدہ محاذ کا ایک اور قائد ضعیف العمر ورید بن السمہ تھا۔ اس سفید منہ بوڑھے میں اتنی طاقت تو نہ رہ گئی تھی کہ وہ جنگ میں لشکر کی قیادت کرتا، لیکن وہ ایک روشن دماغ دانا تھا جو ہمیشہ جہاں بھی اس کی فوج کوچ کرتی ہمراہ ضرور ہو جاتا تھا، اور چونکہ تجربہ کارا اور جنگ آزمودہ تھا، اس سے جنگی معاملات میں بالعموم مشورہ لیا جاتا تھا۔ اس کی فوجی بصیرت مسلم تھی۔ اوتاس کے مقام پر بوڑھے ورید نے کے کانوں میں ایسی آوازیں پڑی جو عموماً وہاں سے آتی ہیں جہاں کنبے اور مویشی یکجا ہو جاتے ہیں۔ اس نے جو نوجوان مالک کو بلایا اور دریافت کیا، یہ اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدوں کی ڈھنچوں، بکریوں کی میں، عورتوں کا شور و گول اور بچوں کی چیخ و پکار میں کیا سن رہا ہوں؟ مالک نے جواب دیا، میں نے حکم دے رکھا ہے کہ کنبے اور مویشی فوج کے ساتھ رہیں۔ ہر شخص آپ کے کنبے اور موال کو پس پشت لیے لڑے گا اور اس طرح زیادہ سے زیادہ جرأت کے ساتھ لڑے گا۔ سپاہی تلوروں نیزوں سے لڑتے ہیں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ نہیں۔ درید نے کہا، کنبوں اور مویشیوں کو میدان جنگ سے محفوظ فاصلے پر رکھو۔ اگر ہم جیت گئے تو وہ ہم سے آ ملیں گے، اگر ہم ہار گئے تو کم از کم محفوظ تو رہیں گے۔ مالک نے اس مشورے کو اپنی معاملہ فہمی اور فوجی قیادت کی اہلیت پر نکتہ چینی کے طور پر برا مارا۔ میں نے فوج سے لگ نہیں کروں گا، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تم سٹھیا گئے ہو اور تمہارا دماغ کمزور پڑ گیا ہے۔ اس پر درید نے بحث ختم کر دی اور فیصلہ کیا کہ مالک کو من مانی کرنے دی جائے۔ مالک لوٹ کر اپنے سپہ سالاروں کے پاس آیا، ان سے کہا، جب تم حملہ کرو تو یکجہتی سے ٹوٹ پڑنا، جب ہمارا حملہ شروع ہو تو سب تلواروں کے نیام توڑ دیے جائیں۔ عربوں کا اس طرح نیام کو توڑنا اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ جان کی بازی لگا چکے ہیں۔ پھر واقع صرف حوازن اپنے کنبے اور مویشی جنگی پڑاؤ تک ساتھ لائے، دوسرے قبائل نے ایسا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید خون ریزی نہیں چاہتے تھے، لیکن اس نئے دشمن کے مقابلے کے سوا آپ کو کوئی صورت نظر نہ آئی۔ 3 سال قبل جنگ خندق میں دشمن نے ایک متحدہ محاذ بنانے کے بعد حملہ کر دیا تھا اور اب کی بار آپ اس قسم کی کوئی مہلت دینے کو تیار نہ تھے۔ مزید برآں اگر آپ مکہ میں دفاعی محاذ بنا کر انتظار کرتے اور دشمن اوتاس کے مقام پر مورچے سنبھالے رہتا تو اس صورتحال سے ایک ایسا جمود پیدا ہوتا جو مہینوں تک برقرار رہتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا وقت ضائع کرنے کو نہ تھا۔ ان کو تنظیمی امور کی طرف متوجہ ہونا تھا اور عرب قبائل کو مسلمان بنانے کا کام بھی اسی عرصے میں پورا کرنا تھا، جبکہ فتح مکہ کا روحانی اثر ان کے دلوں میں تازہ تھا۔ اوتاس کے مقام پر دشمن کی ایک بھاری جمعیت کی موجودگی میں آپ ان کاموں کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بہر صورت اس مرحلے پر آپ کے اقتدار کے خلاف دشمن کی طرف سے ایک پرزور مہم اس تاثر کو کم کر دیتی تھی جو اسلام نے مکہ کو فتح کر کے عربوں کے ذہن پر قائم کیا تھا۔ دشمن کی للکار کا جواب لازمن تھا، اس مخاصمت کی بے کنی ضرور تھی، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ سے پیش قدمی کی جائے، اور اس کا نرالا نتیجہ نکلا کہ طرفین یک وقت ایک دوسرے پر حملہ کرنے کو بڑھے۔ 27 جنوری 630 عیسوی یعنی 6 شوال 8 ہجری کو مسلمان مکہ سے روانہ ہوئے۔ اب اسلامی لشکر میں
ان 10,000 آدمیوں کے علاوہ جنہوں نے مکہ فتح کیا تھا، مکہ کے 209 مسلم بھی شامل تھے۔ ان 9 مسلموں کی شرکت کا فائدہ مشکوک بھی تھا، کیونکہ ابھی تک در حقیقت اسلام پوری طرح ان کے دلوں میں نہ اتر پایا تھا۔ وہ اس وجہ سے ساتھ آ رہے تھے کہ ان کے گمان میں ایسا کرنا مناسب تھا۔ ابو سفیان اور صفوان بن امیہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ مؤخر ذکر کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ اس دوران میں نئے دین کے بارے میں اپنا فیصلہ کر لیں، لیکن اب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بحرزہ اور رغبت مائل تھے، اور ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آنے والی جنگ کے لیے مسلمانوں کو 100 زرہ بختر آریتن دیے تھے۔ مکہ سے روانہ ہونے والے اسلامی لشکر کے ہراول میں بنو سلیم کے 700 آدمیوں کا دستہ تھا، جس کی قیادت خالد کر رہے تھے۔ مسلمان 31 جنوری کو شام کو حنین کی وادی میں پہنچے اور انہوں نے وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ حنین ایک ایسی وادی ہے جو شار المجاہد جدید سے جو مکہ کے شمال مشرق میں 11 میل کے فاصلے پر واقع ہے، شار النخلہ قدیم تک جو مشرق میں 7 میل اور آگے پھیلی ہوئی ہے۔ ان شاروں کے درمیان یہ وادی خاصی چوڑی ہے، بعض مقامات اس کی چڑھائی تقریباً 2 میل ہے، لیکن قدیم شارے سے آگے یہ تنگ ہو کر آدھ سے چوتھائی میل کے بین چوڑی رہ جاتی ہے، اور جب یہ زیمہ کے مقام پر پہنچتی ہے تو اس کی چڑھائی اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ وادی حنین کے اس دوسرے حصے کی شکل گھاٹی کی ہے، اور یہ گھاٹی زیمہ کے قریب سب سے زیادہ تنگ ہے۔ زیمہ کے آگے طائف کا راستہ وادی نخلۃ الیمانیہ میں بل کھاتا ہوا مڑ جاتا ہے۔ مسلمانوں کی حنین کی طرف پیش قدمی کے دوران فریقین نے ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے جاسوس بھیجے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کی تعداد، ٹھہراؤ اور نقل و حرکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ نبی کریم کا بھیجا ہوا ایک جاسوس اوتاس کے مقام پر حوازن میں شامل ہو گیا۔ اس نے ان کی مخلوط فوج کی صحیح طاقت معلوم کی اور پھر نظر بچا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دینے کھسکایا۔ جب اس نے نبی کریم کو اپنا بیان دیا تو حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، اور ان کو نہ جانے کیوں اس کی خفیہ اطلاعات پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے جاسوس کو جھوٹا کہا، اور تو اس نے جواب دیا، اگر تم مجھے جھوٹا کہتے ہو تو تم سچ کو جھوٹ کہتے ہو، اور تم نے تو ایک ایسی ہستی کو بھی جھوٹا کہا تھا جو مجھ سے برتر ہے۔ اس شخص کا اشارہ اس زمانے کی طرف تھا جب عمر مسلمان ہونے سے پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ عمر نے دفعتاً نبی کریم کی طرف دیکھا اور کہا، سنا آپ نے؟ سنبھل عمر، حضرت نے جواب دیا، ایک وقت تھا کہ تم گمراہ تھے اور اللہ نے تمہیں راستہ دکھایا۔ عمر نے مزید کچھ نہ کہا۔ جب مسلمان وادی حنین میں اپنے پڑاؤ پہنچے تو مالک بن عوف کو اپنے جاسوس کے ذریعے ان کی آمد کی خبر ملی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ جب مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ اس کی فوج اوتاس کے مقام پر ہے تو انہیں توقع ہوگی کہ وہ جنگ بھی اس سے اوتاس یا اوتاس کے قریب ہی کسی مقام پر لڑیں گے۔ اس مفروضے کی بنا پر اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا ایک جنگی منصوبہ بنایا، جس پر اس نے فوراً عمل بھی کیا۔ 1 فروری 630 عیسوی یعنی 11 شوال 8 ہجری کو پو پھٹنے سے پیشتر مسلمانوں نے کوچ کے لیے منظم ہو کر اوتاس کی جانب، جہاں پر انہیں توقع تھی کہ وہ دشمن سے جا بھڑیں گے، پیش قدمی شروع کی۔ ان کا ارادہ تھا کہ دشمن کو پتہ چلنے سے پیشتر وہ حنین کی گھاٹی سے گزر جائیں۔ اس مرتبہ بھی ہراول دستہ خالد کی زیر قیادت بنو سلیم پر مشتمل تھا، جس کے پیچھے مسلمانوں کے مختلف دستوں کے ساتھ 20,000 اہل مکہ کا گروہ بھی آ رہا تھا۔ پڑاؤ کو جنگی اڈے کے طور پر قائم چھوڑا گیا۔ جو ہی مشرقی افق پر صبح کی پہلی کرن پھوٹی، مسلمانوں کا ہراول دستہ حنین کی گھاٹی میں داخل ہوا۔ زیمہ سے تقریباً 2 میل دور اوتاس کے مقام پر بے خبر دشمن پر یکا ٹوٹ پڑنے کی شوق میں خالد نے اپنی رفتار تیز کر دی، اور پھر اچانک ایک طوفان وبا ہو گیا۔ گھات میں بیٹھے ہوئے دشمن کی زد میں آنے والا پہلا شخص خالد تھا۔ ہزاروں فلک شگاف ناروں نے سکوت سحر کو توڑ دیا، اور دشمن کی طرف سے تیروں کی باڑ 10-20 کی نہیں سینکڑوں کی تعداد میں آئی، اور پھر تیر اولوں کی طرح برسنے لگے اور زنزناتے سنسناتے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنانے لگے۔ بنو سلیم دشمن کا مقابلہ کرنے کو نہ رکے، ایک لمحے سوچنے یا آڑ لینے کے لیے بھی نہ رکے، سب کے سب یکلت پلٹ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ خالد نے اپنے سپاہیوں سے بار بار پکار کے کہا کہ وہ جم کر مقابلہ کریں گے، لیکن شور اور ہنگامے میں ان کی آواز دب کے رہ گئی۔ خالد خود بری طرح زخمی ہو گئے اور بھاگتے ہوئے سپاہیوں اور گھوڑوں کے ریلے میں وہ بھی ساتھ بہ گئے، لیکن وہ اس طرح تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ اپنے گھوڑے سے گرے اور اپنے زخموں کی وجہ سے بے حس و حرکت پڑے رہے۔ جب بنو سلیم بدحواسی کے عالم میں بھاگے تو وہ تک ڈنڈی پر آتے ہوئے دوسرے مسلمان دستوں سے جا ٹکرائے۔ تب یکا یک انہیں اندازہ ہوا کہ کوئی بہت ہی سنگین حادثہ پیش آ گیا ہے۔ قریشی مکہ جو پہلے سے نیم گرم تھے پلٹے اور بھگدڑ میں شریک ہو گئے۔ ان کے پیچھے کئی دوسرے مسلمان دستے بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ مسلمان تو جنگی اڈے تک جا پہنچے۔
मगर बेशतर ने महज मुंतशिर होकर घात की जगह से कुछ दूर पगडंडी के दोनों जानब आड़ ले ली। हादसे की पूरी नोयत से कोई भी आगाह नहीं था। जब खतरे से निकलने की अंधाधुंध कोशिश में ऊंट से टकराने लगे और घोड़े सिपाही एक दूसरे से मुतसादम होने लगे तो अफरा तफरी और बढ़ गई। मालिक बिन औफ ने इस तरह घात में आने वालों को खुद घात में ले लिया। वो रात के अंधेरे में अपनी फौज को हुनैन की तंग घाटी में ले आया था, जहां फौजी जोड़ तोड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके सिपाही पगडंडी के दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थरों के पीछे नामवर घाटी में बड़ी आसानी से आड़ लेकर बैठ गए। अगले मोर्चों पर सकीफ के चंद जत्थों के साथ हौजान थे। उसके बाद सकीफ तैनात थे और सकीफ के पीछे दूसरे कबाइल के अमदादी दस्ते। मालिक ने एक माहराना मंसूबा बांधा था। उसने अपनी नकलो हरकत शाम के झटपटे के बाद तक मुलतवी किए रखी, ताकि मुसलमान यही समझते रहें कि इसकी फौज रोहतास के मकाम पर है। फिर इसने अपनी फौज को मुसलमानों को तहस नहस करने या कम से कम उन्हें मक्का से आगे तक पसपा करने के लिए हुनैन की घाटी में घात पर बैठा दिया। इस मकाम पर पीछे जहां मालिक की फौज घात लगाए हुए थी, एक तंग दर्रा था। अगर मार्के का नतीजा मालिक के मंसूबे के खिलाफ जाता तो वो अपनी फौज को इस दर्रे में हटा सकता था। दर्रे पर दुश्मन के कब्जे की सूरत में मालिक के जंगी अड्डे ओतास की तरफ पेशकदमी कर सकते थे। मुसलमानों की शिकस्त पर मक्की नौ मुसलमानों की अक्सरियत बहुत खुश थी। अबू सुफियान बोला, इनकी ये पसपाई समंदर तक पहुंचने से पहले नहीं रुकेगी। उस वक्त तक सफवान बिन उमैया के साथ इसका सतीला भाई भी मौजूद था और इसने कहा, अब मोहम्मद के तिलिस्म का भरम खुल जाएगा। खामोश। सफवान ने इसको झिड़का, अल्लाह अकबर, तेरा मुंह फूटे। मैं कुरैश के किसी भी फर्द की हुकूमत को किसी हवाजन की महकूमी पर तरजीह देता हूं। नबी करीम अपने 9 सहाबा के साथ, जिनमें अली, अबू बकर और अब्बास शामिल थे, पगडंडी पर खड़े रह गए। जब मुसलमान भागते हुए हजरत के पास से गुजरे तो आपने उन्हें पुकारा, मुसलमानों मैं यहां हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूं। लेकिन आपकी सदाएं बेसूद साबित हुई। फिर हवाजन के हरावल सिपाही इस जगह तक पहुंच गए जहां नबी करीम खड़े थे और यहां हजरत अली ने जंगे हुनैन में कत्ल होने वाले पहले काफर को गिरा डाला। एक सुर्ख ऊंट पर एक सवार ये आदमी हाथ में एक लंबा नेजा बुलंद किए हुए था, जिसके सिरे पर एक स्याह मखरूती झंडा लहरा रहा था। ये शख्स भागते हुए मुसलमानों का ताक़ब कर रहा था। हजरत अली ने एक और मुसलमान के साथ इस आदमी का पीछा किया और इसके बराबर पहुंचकर अपनी तलवार से इसके ऊंट की पिछली टांगों पर के पट्टे पर काट डाले। काफर ऊंट समेत जमीन पर आ गिरा और हजरत अली के साथी ने इसका सर कलम कर दिया। नबी करीम अब अपने गिरोह के साथ दाएं तरफ को हटकर एक चट्टान पर चढ़ गए। सकीफ के चंद आदमी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह की तरफ बढ़े, लेकिन सहाबा ने उन्हें पसपा कर दिया। मालिक बिन औफ ने इस तरह मुसलमानों के साथ वो कुछ कर डाला जो इससे पेशतर किसी के जहन में न आया था। मुसलमानों के लिए दुश्मन की घात में फंस जाने का यह पहला और तलख तजर्बा था। इनमें से मुतअद्दिद अफराद के होश ठिकाने न रहे और वो मैदान कारजार से भाग खड़े हुए। ऐसे हादसे में लेकिन दलेर से दलेर भी बुखला जाते हैं। मालिक ने बड़ी जीरकी से वार किया था, लेकिन इसकी बदकिस्मती थी कि इसके सिपाह वो महारत ना दिखा पाए जिसकी इसे तवक्को थी। उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि मुसलमानों की मरकजी फौज इनके फैलाए हुए जाल में आ चुकी है, बल्कि मुसलमानों के हरावल दस्ता ही उनके तीरों की जद में आया और वो तीर चलाने लगे। और मालिक से फिर ये गलती हुई कि वो अपनी इब्तदाई कामयाबी पर मुतमिन हो गया। चंद 100 गज की पेशकदमी के अलावा इसने मुसलमानों का पीछा करने की कोशिश न की। अगर उसने ताकत किया होता तो शायद इस जंग की दास्तान मुख्तलिफ होती। मजीद बरां हवाजन की तीरंदाजी इंतहाई नाकस थी। हालांकि जड़ में मुतअद्दिद मुसलमान और कई ऊंट घोड़े जख्मी हुए, कोई हलाक ना हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो जो मंजर उन्होंने देखा वो कतन हौसला अफजाना था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया कि आप मालिक को इतनी आसानी से फतह याब नहीं होने देंगे। आपने अब्बास को हुक्म दिया कि वो मुसलमानों को आपके गिर्द जमा होने के लिए बुलाएं। अब्बास लहीमशीम आदमी थे और इनकी आवाज बड़ी जोरदार थी, जो बात रवायात के मुताबिक मीलों तक सुनी जा सकती थी। अब उन्होंने पूरी कुव्वत से चलाकर आवाज दी, मुसलमानों रसूल खुदा की तरफ आओ। ए अंसार, ए साहबे रसूल, उन्होंने बारी बारी हर कबीले को नबी करीम की खिदमत में पेश होने के लिए पुकारा। ये सदा मुसलमानों की अक्सरियत ने सुनी और फौरन उस मकाम की तरफ चल पड़े जहां नबी करीम खड़े थे। जो ही पहले 100 आदमी जमा हुए, आपने जवाब हमले का हुक्म दे दिया। इन मुसलमानों ने इन हवाजन पर दावा किया जो हजरत के नजदीक पहुंच गए थे और इनको पीछे धकेल दिया। नबी करीम के पास जमा होने वाले मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया, हत्ता के हजारों आदमी दोबारा आपके साथ आ मिले। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आपके गिर्द मुसलमानों की काफी तादाद जमा हो गई है तो आपने हवाजन के खिलाफ एक आम हमले का हुक्म दे दिया। इस दफा मालिक हैरान रह गया,
کہاں اس کی یقین کہ جیت اس کی ہو چکی ہے، کہاں یہ دیکھنا کہ خود اس کی فوج پر حملہ ہو رہا ہے۔ دست بدست جنگ زیادہ شدید ہو گئی، اور یہ صورتحال مسلمانوں کی مرضی کے عین مطابق تھی، کیونکہ اس نوعیت کی گمسان کی لڑائی میں ان کی بیشتر شمشیر زنی جنگ کا پانسا ان کے حق میں پلٹ سکتی تھی۔ دست بدست جنگ میں مسلمانوں کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ حوازن کو بتدریج پیچھے دھکیل لیا گیا۔ جب حضرت نے ان کے آدمیوں کو مسلمانوں کی یورش کے سامنے گرتے دیکھا تو آپ نے برملا کہا، انا نبی لا کذب انا بن عبد المطلب۔ اس کے بعد حضرت نے ان آدمیوں کی طرف متوجہ ہوئے جو آپ کے ساتھ ہی کرتے، آپ نے فرمایا اب تنور تاب اٹھا ہے۔ اپنی طرف مالک اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے جنگ میں ناکامی ہو رہی ہے اور اس نے اپنا لشکر پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ سکیف کے پہلے ہی سے حوازن کے حکم میں کچھ فاصلے پر مورچے سنبھال رکھے تھے۔ سکیف کو چنگ اول دستے کے فرائض انجام دینے کے لیے وہیں چھوڑتے ہوئے وہ حوازن کو پیچھے ہٹا کر محفوظ مقام پر لے آیا۔ مسلمان آگے بڑھے اور سکیف کے سے دو چار ہوئے جنہوں نے اب مومنوں کے ہاتھوں کڑی سزا ملنے لگی۔ اس تصادم کے جلد بعد سکیف نے پیٹھ دکھائی اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ ان کے پیچھے دوسرے قبائلی دستے جن میں سے بعض نے اس جڑ میں کوئی حصہ نہیں دیا تھا بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس عرصے میں مالک حوازن کو بحفاظت متذکرہ درے میں لے آیا، جہاں اس نے انہیں باقی ماندہ فوج کے پہنچنے تک ایک دفاعی جنگ لڑنے کے لیے منظم کیا۔ جب تک وہ درے پر قابض تھا، حوازن کے کنبے اور مویشی محفوظ تھے۔ اب مسلمانوں نے نہ صرف غارت کی مصیبت پر قابو پا لیا تھا بلکہ جوابی حملہ کر کے اپنی حیثیت بحال کر لی تھی اور دشمن کو میدان جنگ سے مار بگایا تھا۔ بذات خود ایک محدود مبارزی کامیابی تھی، لیکن ابھی آگے اور بہت کچھ ہونا تھا۔ مسلمان جس وقت مردہ دشمنوں کے ہتھیار اور لباس اتار رہے تھے تو دو مسلمانوں کے درمیان ایک دلچسپ واقعہ رونما ہوا ہے۔ ان میں سے ایک مدینہ کا انصار تھا اور دوسرا جس کا نام مغیرہ بن شعبہ تھا۔ قبیلہ سکیف کا ایک فرد تھا۔ سکیف کے مردوں کے درمیان ایک عیسائی غلام تھا جو اپنے آقا کے ساتھ قتل ہوا تھا۔ جب انصار نے عیسائی کے کپڑے اتارے تو دیکھا کہ عیسائی کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اس انکشاف پر حیران ہوا کیونکہ اہل عرب میں ختنوں کا رواج عام تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے آدمیوں سے چلا کر کہا، اے اہل عرب، کیا تمہیں معلوم تھا کہ سکیف کے ختنے نہیں کیے جاتے؟ مغیرہ کو جو برابر کھڑا تھا یہ بات سن کر سخت خفت کا اندیشہ ہوا کیونکہ ایسی خبر کی تشہیر سے سکیف کی تذلیل ہوتی تھی۔ وہ اس مرد غلام کو جانتا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ غلط فہمی کیوں کر پیدا ہوئی ہے۔ ایسا مت کہو۔ اس نے انصار کو ٹوکتے ہوئے کہا، یہ آدمی عیسائی غلام نہیں تھا، نہیں وہ عیسائی غلام نہیں تھا۔ انصار نے بضد ہو کر کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ سکیف کا ایک فرد تھا، اور اپنی بات پر اڑا رہا، حتیٰ کہ مغیرہ نے سکیف کی متعدد لاشوں کو ننگا کر کے مقصود نشانات کی طرف بار بار اشارہ کیا۔ جب علاوہ ان آدمیوں کے جو مفرور تھے باقی اسلامی لشکر دوبارہ جمع ہو گیا تو نبی کریم نے موافق موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے ایک مضبوط رسالے کی تشکیل کی اور اس سے قبل کے حوازن کو سنبھلنے اور دوبارہ منظم ہونے کی مہلت ملتی ہے، رسالے کو وادی خالی کرانے کے لیے آگے بھیجا۔ یہ رسالہ متعدد جزوی سوار دستوں پر مشتمل تھا۔ بما بنو سلیم کے جو پھر خالد کے زیر قیادت آ گئے تھے، خالد مسلمانوں کے جوابی حملے میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ وہ بنی سلیم کی بگدڑ میں جس جگہ گرے وہیں اس حملے کے آخر تک پڑے رہے۔ پھر حضرت ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے زخموں پر پھونکا۔ یہ ہوتے ہی خالد اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ وہ پھر طاقتور اور لڑائی کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جلدی بنو سلیم کو یکجا کر لیا۔ کل رسالے کی قیادت زبیر بن العوام کے سپرد کی گئی، جنہوں نے اب وادی میں آگے بڑھ کر درے تک پہنچ کر مالک کا سامنا کیا۔ ایک مختصر اور تیز جھڑپ کے بعد مالک کو درے سے باہر دھکیل دیا گیا۔ اب پوری وادی مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ حضرت نے زبیر کے سوار دستے کو درے پر ہی رہنے دیا تاکہ وہ اسے ایک مستحکم جنگی اڈے کے طور پر اپنے قبضے میں رکھیں اور حوازن کی واپسی کے امکان سے اس کا بچاؤ کریں۔ ایک دوسرے دستے کو آپ نے ابو عامر کی سرکردگی میں اوتاس کی جانب بھیجا۔ یہ اب ان حوازن کا پڑاؤ تھا جنہوں نے درے سے پسپا ہونے کے بعد اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کے بچاؤ کے لیے اس کے گرد مورچے سنبھال لیے تھے۔ ابو عامر نے ذاتی مقابلے میں 9 آدمیوں کو قتل کر دیا اور 10ویں حریف کے ہاتھوں وہ خود شہید ہو گئے۔ اس پر مسلمان دستے کی قیادت ابو عامر کے چچیرے بھائی ابو عباسی نے سنبھالی اور انہوں نے اوتاس پر حملہ جاری رکھا، حتیٰ کہ حوازن میں ابتری پھیل گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اس طرح حوازن کے اڈے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور زبیر کا سوار دستہ حنین کے آگے خالد تھے بھی آ کر یہاں کے مسلمانوں کے دستے میں شامل ہو گیا۔ دشمن کا متحدہ محاذہ بالکل پارا پارا ہو چکا تھا۔ حوازن اور دوسرے قبائل اپنے
मुख्तलिफ बस्तियों की तरफ बिखर गए। सकीफ मालक की क़यादत में तेजी से ताइफ पहुंचे। यहां उन्होंने आखिर दम तक मुज़ाहमत करने का फैसला किया। जंग हुनैन इस तरह खत्म हो गई। बड़ी हद तक अफवाजन की बिखरी हुई तीरंदाजी की वजह से मुसलमानों का जानी नुकसान बहुत कम हुआ। इसके बावजूद कि बहुत से मुसलमान जख्मी हुए, सिर्फ 4 जानें ज़ाई हुई। इसका सबब मुसलमानों की आला महारत और जुर्रत में भी पोशीदा था। इन औसाफ की बदौलत मुसलमान मैदान कारजार में 4 हरीफों पर यक वक्त हमला करके उन्हें एक एक करके हलाक कर सकते थे। वादी दर्रे और औतास के मुकाम पर कुफार के 17 आदमी मारे गए और इन मकतूलीन में रोशन दिमाग दरीद भी शामिल था, जिसने बेसूद अपना बहुत साहिब मशवरा दिया। औतास में दुश्मनों के पड़ाव से मुसलमानों ने 6000 औरतें, बच्चे और गुलाम गिरफ्तार की और हजारों ऊंट और बकरियां पकड़ी। ये पहला मौका था मुसलमानों को एक वसीब पैमाने की फौजी कार्रवाई के दौरान दुश्मन ने घात में ले लिया था। तारीख में ये दूसरी मिसाल थी कि कुल फौज को एक दूसरी फौज सालम फौज ने घात में ले लिया हो। पहली मिसाल हनीबाल ने रूमियों को तालिया में झील त्रासिमनु घात पर लेकर कायम की थी। मालक ने मुसलमानों के खात्मे के लिए लाजवाब बेनक्स मंसूबा बनाया, लेकिन वो अपने सिपाहियों की नाकस कारगुजारी के बायस अपना मुआयना मकसद हासिल न कर सका। ताहम अगर उसके दुश्मन मुसलमान ना होते तो इसके फौजियों की कोताहियों के बावजूद फैसला कुन हासिल होती। नबी करीम का शिकस्त कबूल ना करने का अज़म और मुसलमानों का अपने कायद पर इतमाद 2 ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुसलमानों की शिकस्त को फतह में तब्दील कर दिया। मालक के बरक्स नबी करीम एक महदूद कामयाबी पर काने नहीं थे और आपने दुश्मन को मार भगाने और इसके पड़ाव और इसके जुमला मालूमात पर कब्जा करने के लिए अपने मुवाफिक हालात से पूरा फायदा उठाया। ये पहला मौका था कि खालिद नागा हमले की जद में आ गए। उन्हें ऐसे अचानक हमले की अहमियत का एहसास तो पूरा था, लेकिन इस मरतबा वो खुद ही इसका शिकार हुए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इनके आमतौर पर जवान मर्द सिपाह इस वक्त ऐसे बुखला गए जब दुश्मन गैर मुतवक्को लम्हे में गैर मुतवक्को जंग पर अचानक नमूदार हुआ। खालिद ने तहिया कर लिया कि आइंदा वो कभी बेखबरी में हमले का शिकार ना होंगे और ना फिर कभी ऐसा हुआ। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।